اور آپ دیکھیں کہ تیسری چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے بچے. واٹ ایم آئی لیونگ بیہائنڈ؟ میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہی ہوں؟ سب سے بڑی بات ہے. میں صرف اپنے آپ سے پوچھوں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ جس طریقہ زندگی پہ اس وقت میں چل رہی ہوں، واٹ از مائی لائف اسٹائل، اگر انہی دنوں میں انہی حالات میں میرے دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو میں اپنے پیچھے کیسی اولاد چھوڑ کے جا رہی ہوں؟ کیا میں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر دی ہے؟ کیا میں اپنے بچوں کو ایک صحیح گائیڈ لائن دے چکی ہوں؟ چھوٹے بچوں سے لے کے جوان بچوں تک کو لے کے بیٹھ جائیے. مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے 5 وقت کی نماز بھی ہم نے ان کو پوری طرح نہ سکھائی ہو. کیا یہ سکھانا کہ مرنے کے بعد تم نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے. آپ پتہ ہے کہ ہر عقل مند ماں اور باپ کون ہے کہ جو اپنے بچوں کو مرنے کے بعد جو ماں باپ کے ساتھ کام کرنے ہوتے ہیں وہ سارے طریقے بتائے. غسل کیسے دینا ہے، ہماری کفن دفن کیسے ہوگا، ہمارے لیے دعا کیسے کرنی ہے. اس وقت ہم نہیں پاس ہوں گے ان کے ٹٹولنے کے لیے. ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، ان کی بچوں کے بچوں کی فکر، ان کی ڈگریوں کی فکر، ان کے رشتوں کی فکر. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا 7 سال سے اوپر کا بچہ ہو گیا اور اس نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اس کو پڑھنی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. جو آج ہمارا پیرنٹنگ کا سٹائل بنتا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی خالی ہاتھ ہے. تو بہت سوچنے کی بات ہے. پھر صرف اولاد نہیں ہے، ہر ایک کی اولاد بھی نہیں ہوگی، کئیوں کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہوگی آپ میں سے، لیکن ویسے بھی موت تو آ سکتی ہے نا. ابھی تک کی میں نے اس زندگی میں کتنے لوگوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ تیار کیا. ہماری زندگیاں صرف کھانے میں، پینے میں، کپڑے جوتے، ہر وقت کھانا، ہر وقت کھانا، کپڑے کپڑے، فن، انٹرٹینمنٹ. چھوٹے معصوم ذہنوں کو ہم کارٹونوں میں رنگ دیتے ہیں، کارٹون ہی بنا دیتے ہیں، یا میوزک سنوا کے ان کے دماغوں کو سوچنے سے مفلوج کر دیتے ہیں. اب تو ہاتھوں میں گیجٹ ہے. پہلے تو ایک ٹی وی تھا، سارے بیٹھ کے دیکھیں گے، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا. اب تو ہر بچے کو ٹی وی تو چھوڑ دیجیے، اب تو وہ بہت بڑا بات لگتی. کون ٹی وی چلاتا ہے آج؟ آپ کے ہاتھوں میں اتنے چھوٹے چھوٹے گیجٹس ہیں. آپ اس پہ قرآن ریکارڈ کر لیں یا آپ اس کے اوپر بچوں کو گیمز لگا دیں. فون ماؤں کے ہوتے ہیں، استعمال بچے کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو رنگ برنگی چیزیں ان کو دکھتی ہیں. آپ فیل کیا کریں اپنے گھروں میں بیٹھ کے، ایک گھر میں 4-5 لوگ ہیں نا، ایک ایک کونے میں بیٹھا ہوا اپنی دنیا میں جی رہا ہے، اس کو نہیں پتا دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم اس طرح کی دیواروں میں جکڑتے جا رہے ہیں، آئسولیشن ہو گئی ہے کہ سنگل جیسے امیبا سیل ہے نا، یونی سیلولر ہے. بالکل یقین کیجئے اس وقت ایک فیملی، ایک گھر میں رہنے والے لوگ کبھی نہیں آپ یقین سے کہہ سکتے کہ اس کمرے میں بیٹھا شوہر بیوی 4 بچے، ان کا ایک ہی دکھ سکھ ہے. ہو سکتا ہے باپ اس وقت کسی پریشانی میں بیٹھا ہو، ماں کو اس وقت کوئی اور غم ستارا، اور ایک بچہ ایک اپنی دنیا میں، دوسرا کارٹون میں، تیسرا، اور ان کی نظریں بھی اس پہ پڑی ہوئی ہیں، ہاتھ بھی کھانے پہ بلائیں تو نہیں اٹھ رہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جو حالات ہیں. اور یہ صرف یہاں کا تو مجھے اتنا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن جہاں گھوم کے دیکھا ہے، آج ہم مسلمانوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور ان کو خوش رکھنے کا حال کیا سمجھا کہ ہم ان کی ہر خواہش پوری کریں. ترس آتا ہے اگر ہمارے اپنے بچے کے پاس اس کا الگ سیل فون نہیں ہے، اور رحم آتا ہے اگر اس کے پاس سیل فون میں سم نہیں ہے. ہائے میرا بچہ. کبھی یہ چیزیں تصور میں بھی تھی؟ آپ صرف آج سے 15 سے 20 سال پیچھے جا کے دیکھیں. میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ میں کئی ساتھی اس کی گواہی دیں گے، گھر میں صرف ایک گھر کا فون ہوتا تھا. یہ تو مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے جب پہلی دفعہ سیل فون ایجاد ہوئے، صرف گھر کے سربراہ کے پاس ہوتے تھے، والد کے پاس. کس نے کرنا، کس نے پوچھنا. اور بڑا عجیب لگتا تھا کہ اب جہاں فون کریں گے اٹھا لیں گے، مطلب چھپ نہیں سکتے وہ ہم سے، یا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کدھر ہے. اور آپ دیکھ لیجیے آج ایک ایک بندے کے پاس، میں نے ینگ بچیوں کے ہاتھ میں 2 فون دیکھے ہیں. جی یہ میرے اس ملک کی سم کا، یہ میرے اس ملک کی سم کا. کلاسوں میں بھی وہ چیٹنگ کرتے ہوئے دکھیں گے. شیطان نے ہمیں اتنا آئسولیٹڈ کر دیا، بیٹھے ہوئے ہر وقت ان پہ یہ چیزوں پہ لگے رہتے ہیں. تو کیا فکر ہے کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہے ہیں اور کیا آگے چھوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہوگا، دیکھ لینا. ہم ہر چیز کو گن رہے ہیں، اور اس گننے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. آج اب دیکھیں یہ کمپیوٹر کی اسکرین آپ کو چیزیں اتنی بڑی کر کے دکھاتی ہے. قیامت کے دن بھی یہی ہوگا. بڑے بڑے پروجیکٹرز ہوں گے جس پہ ہم سب اپنی زندگی کی موویاں دیکھ رہے ہوں گے. تو اب دیکھیے کہ یہاں پہ اگر ہم صرف رکیں اتنی بات پہ، پہلے رکوع میں سے ہمیں کتنی باتیں پتہ چلی. سمجھ کے پڑھنا اور نہ سمجھ کے پڑھنا کتنا فرق ہوتا ہے. اور ابھی مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو صرف اس کا ترجمہ ہی کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، اس کی تفسیر تو ہم کر ہی نہیں رہے، اور نہ تفسیر کی بات ہے. تو اس وقت آج کے دور میں جو ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے نا، وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی ہے. اپنے بچوں کے لیے یہ نہ فکر رکھیں کہ ان کو قرآن پڑھنا ہے. اب تو وہ بھی نہیں دکھتا.
کین یو بلیو 15-16 سال کی بچی ہو جاتی ہے اور قرآن نہیں پڑھا ہوتا. 15-16 سال کا جوان بچہ اور نماز نہیں اس کو آتی، سورہ فاتحہ نہیں آتی ہمارے ارلی ٹین ایجر بچوں کو. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اگر یہ میں نے خود نہ آبزرو کیا ہوتا تو میں کبھی اتنی بڑی بات نہ کہتی. میں سوچتی ہوں ماں باپ کو نیند کیسے آتی ہے، وہ کیسے بچوں کے عید کے جوڑے بناتے ہیں، وہ کیسے ان کے لیے صبح کیا کھائیں گے، دوپہر کیا کھائیں گے، شام کیا کھائیں گے. یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ ان کو فکر کیا ہے کہ ان بچوں کا بنے گا کیا. کسی کی ایک بڑی اچھی بات لگی، انہوں نے کہا کہ یہ تو سوچتے ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، یہ سوچو کہ تمہارے بچوں کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا. کتنوں نے سوچا کہ ہم میں سے کوئی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ہمارے بچے آگ میں جائیں؟ اور یہ بچے تو معصوم ہیں، پھولوں جیسے بچے ہیں. ہم ان کے ہاتھ میں جو پکڑائیں گے یہ وہی کریں گے، ہم ان کو جو پہنائیں گے یہ وہی پہنیں گے. یقین کریں کہ لباس کا اتنا اثر ہوتا ہے بچوں کے اوپر. ایک ساتھی تھی تو ان کی بچی تھی، تو وہ ایک دن اس نے اس کو بڑا ٹریڈیشنل سا جوڑا پہنایا ہوا تھا، شلوار قمیض اوپر دوپٹہ، جیسے ایک ٹریڈیشن کے نام پہ ہی پہنایا. تو اس دن وہ بچی ماں کے ساتھ نماز کے لیے بھی کھڑی ہو گئی اور بڑی اسلامی کام کر رہی ہے. تو وہ ماں بڑی حیران تھی کہ یہ آگے پیچھے تو اس نے کبھی نہیں کیا. تو میں نے انہیں احساس دلایا کہ سسٹر اس لیے کہ آج اس نے لباس ہی ایسا پہنا ہوا ہے کہ جس لباس میں وہ آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ نماز پڑھتی ہیں تو اس کا خود بخود دل چاہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں. اور اگر ہاتھ ننگے ٹانگیں ننگی، آپ بتائیے کیسے کل ایک دم یہ بچے باحیا ہو جائیں گے؟ یہ تو اب ساری ہمارے ذہنوں میں آتی ہے نا باتیں. تو اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگلی آیتوں کو تلاوت سنتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کو ریز کرنا ہے کہ وہ ہمارے بعد ایک اچھا صدقہ جاریہ بنے. اور شعور کی ضرورت ہے، اور شعور جو ہے وہ قرآن سے آتا ہے. پورے رکوع کا اگر میں اکٹھا ترجمہ پڑھوں تو آپ کو اس میں سے جو ایک خوبصورت پیغام ملے گا وہ کیا ہے کہ جب انسان کو دین کی بات سمجھ آتی ہے تو وہ خاموش نہیں رہ سکتا.